سعودی عرب کی بڑی بڑی سڑکیں اور اس سڑک کے درمیان میں جلاد کھڑا ہے، سائڈوں پر رش لگا ہوا ہے۔ سارے سعودی جو ہیں اس وقت پریشان ہیں، اور ایک سعودی گڑ گڑا کر پاکستانی پٹھان کے پاؤں پکڑے بیٹھا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج آپ کو ایک سعودی ایسی کہانی سناتے ہیں۔ کہتے ہیں جہاں انصاف ہو وہاں قومیں ترقی کر جاتی ہیں، اور انصاف بھی ایسا کہ نہ امیر نہ غریب، سب کے لیے برابر۔ آج کی جو کہانی ہے پاکستان سوات سے ہے۔ ہاشم خان جو کہ نوجوان تھا، 6 سال کی عمر میں اس کی والدہ فوت ہو گئی۔ 4 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا اور ایک والد تھا۔ وہ اکلوتا بھائی 4 بہنوں کا۔ آنے والے وقت میں گھر کا سارا دار و مدار اس کے سر پہ آنے والا تھا، لیکن سوات کے حالات کچھ ایسے تھے کہ اچھی مزدوری نہیں ملتی تھی۔ تو اس لڑکے نے کچھ تعلیم مکمل کی، اس کے بعد اپنے والد سے کہا کہ میں سعودیہ جانا چاہتا ہوں۔ والد نے کہا کہ بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور ہاشم خان جو ہے اس کی اپنے چچا کے ساتھ بڑی دوستی تھی۔ چچا کا تھوڑا سا کاروبار اچھا تھا، اس نے چچا کو کہا کہ چچا آپ مجھے پیسے دے دیں، میں سعودیہ جاؤں گا تو وہاں سے پیسے کما کر آپ کو واپس بھیج دوں گا۔ چچا نے کہا بیٹا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور چچا نے ہاشم خان کو پیسے دیے۔ ہاشم نے ٹکٹ، ویزا، پاسپورٹ جو بھی تھا وہ لیا۔ اب سعودیہ پہنچا تو اس کی جو جاب تھی وہ ایک شو روم کے اوپر لگی، گاڑیوں کا ایک شو روم تھا جہاں پر اس نے صفائی کرنی ہوتی تھی۔ اب اس شو روم کا جو مالک تھا، جو سعودی کفیل تھا، وہ بہت اچھا تھا، سارے ملازم اس سے خوش تھے، لیکن ایک چیز بہت غلط تھی۔ سعودی کفیل کا جو بیٹا تھا وہ بہت بگڑا ہوا تھا۔ وہ جب بھی شو روم پہ آتا، آ کر کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا، اور اس کے بعد گالم گلوچ ہوتی۔ سب جو مسافر تھے، پردیسی تھے، وہ خاموش ہو جاتے، کچھ نہ کہتے اس کو، اور اسی طرح سے معاملات چل رہے تھے۔ ایک دن وہ سعودی کفیل کا بیٹا آیا، اور آ کر اس نے ہاشم خان سے کہا کہ باہر سے کچھ کھانے کو لے کے آؤ۔ ہاشم خان کھانے کے لیے باہر سے کچھ سامان لے کے آیا، اور جب وہ سامان اس کو سرو کرنے لگا تو اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ اس کے کپڑوں کے اوپر گر گئی۔ جیسے اس کے کپڑوں کے اوپر گری تو اس نے فوری طور پر ہاشم خان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب برا بھلا کہنا تو ایک جگہ تک ٹھیک تھا، اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ہاشم خان کو تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا تو ہاشم خان نے بھی اس کو 2-4 لگائیں، اور اس کے بعد جو شو روم کے اندر لوگ تھے انہوں نے ان کو الگ کر دیا۔ اب دونوں غصے میں ہیں۔ اتنی دیر میں اس لڑکے کا باپ جو تھا سعودی کفیل، وہ بھی آ گیا۔ سعودی کفیل جب پہنچا تو اس نے آ کر سارا معاملہ سنا، اور سننے کے بعد اپنے بیٹے کو ڈانٹا۔ ڈانٹنے کے بعد بیٹے کو گھر بھیج دیا، اور سختی سے منع کیا کہ تم نے آج کے بعد شو روم پہ نہیں آنا۔ اور جو پاکستانی ہاشم تھا اس نے معذرت کی کہ بیٹا میرے بیٹے کی زیادتی ہے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ سب شو روم کے ملازم جو تھے وہ خوش تھے کہ اس بے لگام گھوڑے کو آج اس ہاشم نے صحیح لگام ڈالی ہے، یہ بدتمیز سب کی انسلٹ کرتا تھا۔ اب شام ہوئی، سعودی کفیل گھر پہنچا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ اس سے ناراض تھا، بات نہیں کر رہا تھا۔ جب سعودی کفیل نے اس سے بات کرنا چاہی تو کہتا بابا آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، اگر محبت ہوتی تو آپ میری سائڈ نہ لیتے، آپ اس کو فوری طور پہ نوکری سے نکال دیتے۔ باپ نے بیٹے کو سمجھایا، کہا بیٹا دیکھو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو، چیزوں کو سمجھا کرو، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ بات کو بڑھایا جائے، لڑائی جھگڑا کیا جائے۔ اور میری ایک نصیحت یاد رکھو، میرے لیے کوئی ایسا مشکل ٹائم نہ لے آنا کہ مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے۔ اب بیٹا جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ کوئی 20-25 دن گزر گئے۔ 20-25 دن کے بعد یہ جو لڑکا ہے سعودی کفیل کا، یہ شو روم پر آتا ہے۔ شو روم پر آیا اور آ کر ہاشم خان کو کہتا کہ تم نکل جاؤ میرے باپ کے شو روم سے، میں تمہیں یہاں سے نکال رہا ہوں۔ اب ہاشم خان خاموش بیٹھا رہا۔ جب اس نے آگے بڑھ کر ہاشم خان کو ایک تھپڑ مارا، اور اس کے بعد کہا کہ نکل جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاشم خان کہتا دیکھو میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں، تمہارا نہیں، تمہارا باپ آ کر کہے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ جب اتنی بات ہوئی تو سعودی کفیل کا لڑکا جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اب آپے سے باہر ہونے کے بعد اس نے اس کو گالیاں دینی شروع کر دی، اور ساتھ ہی تھپڑ مارنے شروع کیے۔ جب تھپڑ مارنے شروع کیے تو ہاشم جو ہے اس نے بھی پیچھے نہیں ہٹا، اس نے بھی آگے سے 2-4 اس کو تگڑی لگائی، اور اس کے بعد یہ گر گیا۔ لوگوں نے ان کو چھڑانا شروع کیا، اور ہاشم خان کو پکڑا، اس لڑکے کو پکڑا۔ یہ لڑکا پیچھے گیا اور جلدی سے آفس میں چلا گیا۔ آفس میں گیا تو وہاں سے اس نے گن اٹھائی، اٹھا کر باہر آ گیا، اور آتے ہی اس نے 3 فائر کر دیے۔ اس میں سے تینوں فائر جو ہیں وہ ہاشم خان کو سیدھے جا کے لگے، اور ہاشم خان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ پولیس آئی، ایمبولینس آئی، ہاشم خان کو ہاسپٹل لے کے گئے تو ہاسپٹل نے کہا کہ آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں، اس کی کافی دیر پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد جب ہاشم خان کے والد اور اس کی بہنوں کو بتایا گیا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ہاشم خان کی بہنیں اس کو ہمیشہ کہتی تھی بھائی تم سے کوئی اگر جھگڑا کرے تو اس کو اگنور کر دیا کرو، تم لڑائی نہیں کیا کرو، تم ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، تم ہمارا سرمایہ ہو، تم ہو تو ہم ہیں۔ ہاشم خان کی اس شو روم پر تنخواہ اچھی تھی، گھر میں پیسے اچھے بھیجتا تھا، سارے معاملات ٹھیک چل رہے تھے، بس یہ ایک معاملہ غلط ہو گیا۔ اب اس کے گھر والے بڑے پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ ادھر سعودی عدالت میں کیس لگا، اور سعودی عدالت میں کیس جب لگا، جان کے بدلے جان،
اب سعودی کفیل جو ہے اپنے بیٹے سے جیل میں ملنے جاتا ہے تو اس کا بیٹا رو رو کر گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہا ہے کہ بابا مجھے یہاں سے نکال لو، میں بس ایسے ہی غصے میں آ گیا تھا، اب آپ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا، دوبارہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ سعودی کفیل کھڑا رو رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے بیٹا میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ اس طرح سے مجھے پریشان نہ کرنا، چلو میں کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکا، میری پوری کوشش ہے کہ میں تمہیں ہر طرح سے باہر نکالوں۔ کفیل کا یہ اکلوتا بیٹا تھا۔ کفیل باہر آیا، وکیل سے بات کی، وکیل نے کہا جی اس لڑکے کے جو وارث ہیں وہ اگر معاف کریں گے تو اس بچے کی جان بخشی ہو سکتی ہے، نہیں تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ کفیل نے ٹکٹ کروائی، سوات پہنچا، بیگ پیسوں سے بھرا ہوا ان کے سامنے رکھا ہے، لڑکے کے والد کے سامنے اور بہنوں کے سامنے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم اس کو کیسے لے لیں۔ بہنیں کہتی کہ اگر ہمارا بھائی ان پیسوں کی وجہ سے واپس آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے بیٹے کو معاف کر دیں گے، لیکن دیں ہمارا بھائی ہمیں، ہمارے پاس تو ایک وہ بھائی تھا ہمارا۔ اس کے والد نے بھی کہا کہ میں نہیں معاف کروں گا۔ ادھر سعودیہ میں کچھ دنوں کا ہوتا ہے ٹائم، یہ قصاص کا جو ہوتا ہے، اس میں دید کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ پارٹی پیسے لے لے اور معاف کر دے تو عدالت جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ اب معاملات بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ادھر سے کفیل نے اس کے والد جو ہے لڑکے کا، اس کی بھی پاسپورٹ ٹکٹ کا بندوبست کیا، اس کو بھی سعودیہ لے آیا اور وہاں پر لا کر سارے معاملہ چلنے لگے۔ ادھر سے کفیل جو ہے وہ روز اس کے پاس جائے، اس کو آفر کرے تم میرا سارا کاروبار لے لو، ہر چیز لے لو، میرے بیٹے کو معاف کر دو، لیکن ہاشم کا باپ جو تھا وہ بضد تھا، وہ کہتا نہیں، میرے بیٹے کو تم لوگوں نے بے گناہ مارا، میرا بیٹا روز مجھے بتاتا تھا کہ اس طرح سے تمہارا بیٹا کرتا ہے، تمہارا بیٹا بے لگام گھوڑا بنا ہوا تھا، اب میرے بیٹے کی جان کے بدلے اس کی جان چاہیے مجھے۔ ادھر وہ دن آ گیا جس دن اس کی سر جو ہے وہ قلم کرنا تھا۔ سر قلم کرنے کے لیے جب اس کو لے کے آنا تھا جس پلاٹ میں، ابھی لڑکا نہیں لائے تھے، اس سے پہلے سارے لوگ وہاں کھڑے ہیں، بڑے بڑے سعودی کفیل بھی ہیں، یہ کفیل بھی ہے، یہ لڑکے کے باپ سامنے کھڑا ہے اور اس کے پاؤں پکڑ رہا ہے، رو رہا ہے، سر میں مٹی ڈال رہا ہے۔ جب وہ نہیں مانا، سارے کفیل وہاں کے بڑے بڑے جو تھے وہ آئے، انہوں نے کہا جی ہم سے جتنا پیسہ لینا ہے لے لو، آپ انہیں چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانا۔ آخر کفیل جو ہے وہاں پر لیٹ کر رونے لگا اور سر میں مٹی ڈال دی، خاک ڈال دی کہ وہ کون سا وقت تھا جب میرے بیٹے نے یہ غلطی کر لی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جہاں قانون ٹھیک ہو وہاں امن ہو جاتا ہے۔ اب لڑکے کو کالا کپڑا پہنا کر گراؤنڈ میں لایا گیا، جلاد تیار کھڑا ہے اس کا سر اتارنے کے لیے، لیکن اس پٹھان کے جو باپ ہے، جب اس نے دیکھا کہ آخری وقت بالکل آ گیا ہے، 2-3 منٹ رہ گئے، تو اس نے اپنے وکیل سے کہا کہ فیصلہ رکوا دو۔ جب اس نے کہا کہ فیصلہ رکوا دو تو ادھر خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب کے سب اس کے باپ کے پاس آئے اور اسے جو ان کے پاس پیسہ تھا، چیک تھے، سب اس کو پکڑائے۔ اس نے کہا نہیں یہ لے جو سب کچھ، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر رہا ہوں، ہمارے نبی نے امن کا درس دیا ہے، میں صرف یہ آپ لوگوں کو اس لیے دکھانا چاہ رہا تھا کہ تم لوگوں کو عقل آ جائے، اگر کسی اور کا باپ کا بیٹا ایسا بگڑا ہوا ہے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ جب کسی کی میں جان لوں گا تو میری جان بھی جائے گی۔ آج میں اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو معاف کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کا خون۔ اس کے بعد وہ ہاشم کے والد جو تھے وہ جہاز میں بیٹھے اور پاکستان آ گئے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کوئی 1 مہینہ گزرا تو 1 مہینے کے بعد سعودی کفیل جو ہے وہ پھر پاکستان آیا۔ اب پاکستان آیا اور اس نے سوات شہر میں ایک بڑا بنگلہ خریدا، کچھ زمین خریدی، اور وہ ساری کی ساری زمین جو ہے اس ہاشم خان کے والد اور بہنوں کے نام کر کے وہ خاموشی سے واپس چلا گیا اور اپنے وکیل کو کہہ گیا کہ جب میں چلا جاؤں تو یہ ساری ڈیٹیل ان کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ یہ میں نے ان کے بیٹے کی قیمت نہیں دی، یہ میں ان کے بیٹے کی قیمت نہیں ادا کر سکتا کبھی بھی، یہ بس میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جس کو قبول کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں راضی ہو جائے۔ اگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے میرے بیٹے کو معاف کیا ہے تو میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ والدین وہاں رہنے لگے، زندگی چلنے لگی۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں نا انصافی ہو وہاں لوگ پس جاتے ہیں، جہاں انصاف ہو وہاں عوام جو ہے وہ سنبھل جاتی ہے، وہاں ترقیاں ہوتی ہیں۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔